میرا نام اجوا ہے اور میرا علی بھائی سے سوال ہے، رمضان کے دنوں میں اشیاء خوردنوش کی قیمتیں اور ذخیرہ اندوزی عروج پر ہوتی ہے، کیا رمضان میں ایسے تاجروں کے روزے قبول ہوتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے تاجر حرام خوری یہاں کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے مسجد نبوی میں بکنگ کروائی ہوتی ہے اعتکاف کی، ہر سال وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، تو کوئی روزے نہیں ہے جی۔ لوگوں کو یہ ایک ظلم والا معاملہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور شرم کا مقام یہ ہے کہ کرسچنز ایون ایتھیسٹ بھی جو 25 دسمبر آتی ہے کرسمس، اس کے موقع کے اوپر چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں اور یہ رمضان میں چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں، اور ایک عام بندے کے لیے بیسک نیڈ وہ بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی مجرم ہماری ریاست ہوتی ہے جو ان چیزوں کے اوپر کوئی چیک نہیں رکھتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا تو پھر کوئی نماز روزے والا معاملہ نہیں، حقوق العباد کی پامالی کر رہے ہیں۔ وہ نفلی عمرے ان کے کس کام کے جو حرام کے مال سے کمائی کی ہے اور جا کے عمرہ کر رہے ہیں، کون سا ہے روزہ اور کون سے ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وقفے پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ تصوف کے اس پہلو کی جس کو ہم کہتے ہیں دم، تصوف کا پہلو تو نہیں، میں تو اس کو شریعت کا پہلو بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ حدیث پاک اس کے اوپر موجود ہے، تو پھر اس پہ کیا ایسی دو رائے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تصوفات نا جو ایک پہلو ہے حضور، اس کو ابھی ٹچ نہیں کرنا، اس کو نہیں ابھی ٹچ کرنا ہے۔ عام طور پہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ پڑھنے کی چیز ہے، رکھنے کی چیز نہیں ہے، آپ نے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو وہ اس بات کو بھی ضعیف کہتے ہیں کہ الف کا ثواب الگ ہے، لام کا الگ ہے، میم کا الگ ہے، وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، یہ پڑھنے کی بات ہے، جب تک پڑھیں گے نہیں تو اس کا کوئی اثر اور تاثیر نہیں ہے، یہ لٹکانے کی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ حضرت نے فرمایا کہ آپ اگر سورہ رحمان کو، سورہ یاسین کو لکھ کے بھی لگا لیں تو اس کی تاثیر ہے، تو آپ اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے اس بات کو کہ یہ اگر تاثیر ہے؟ تو علماء کرام کا اوپینین جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھنے کی کتاب ہے، اس کا کوئی ادروائز فائدہ نہیں ہے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور جس طرح آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں جس انداز میں شہداء کا ذکر کیا، جس فخر کے ساتھ اور جس تکلیف کے ساتھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف الفاظ آپ کے تھے لیکن یہ ہم سب کی ترجمانی اس میں ہو رہی تھی۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ سرحدوں پہ ہمارے لیے، ہماری جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جو لوگ بھی ہیں، وہ وردی کے اندر ہیں یا وردی کے بغیر ہیں، جب وہ اپنی جان پیش کرتے ہیں تو اجتماعی طور پر وہ پوری قوم کے محسن ہوا کرتے ہیں، اور گویا انہوں نے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا فرض کفایہ ادا کیا ہوتا ہے، جو آپ نے اور میں نے ادا کرنا تھا ضرورت پر۔ وہ بڑے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہماری جگہ وہ جو عظیم الشان ایک خدمت تھی قوم کے لیے، ملک کے لیے، وہ سر انجام دی۔ اور وہ شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ تو یہ جو جنت اللہ کی رضا کی جو جنت ہے، قوموں کی طرف سے اجتماعی طور پر جو خیر کا اور اللہ کی طرف سے اجتماعی طور پر رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا جو ذریعہ ہوا کرتا ہے، ان میں ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ شہیدوں کے اخلاص کے ساتھ جلائے ہوئے، اپنے خون کے ساتھ جلائے ہوئے دیپ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اپنی شان کے لائق ان کو اجر عطا فرمائے۔ اور یہ جو سلسلہ خیر ہے، وفا کا، محبت کا، شفقت کا، یہ اسی طرح مزید ہر آن اس میں برکت ہوتی رہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بلکہ آپ کے عنوان کا تعلق ہے، تو بہت سارے اور دیگر شعبۂ علوم کی طرح اور شعبۂ علوم دینیہ کی طرح یہ شعبہ جو ہے یہ بھی بری طرح سے افراط اور تفریط کا شکار مجھے نظر آتا ہے۔ ایک طبقہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے جو یکسر اس کی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں جب بڑی دیانتداری اور بڑی احتیاط سے ان کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کسی درجے پہ عدم عدل کا شکار ہیں۔ عدل کی وہ جو عدل کا شکار، عدم عدل کا شکار ہیں، کہ وہ جو عدل کے تقاضے ہیں کسی چیز کے بارے میں سوچنے کے حوالے سے، جانچنے کے حوالے سے، ماننے کے حوالے سے، وہ عدم توازن اور عدم عدل کا شکار ہیں۔ اور بالکل مجھے اس کی بھی اجازت دیجیے گا کہ میں خود ایک صوفیاء کے خانوادے کا فرد ہوں اور ظاہر ہے راستے کا مسافر ہوں، اور ایک طالب علم کے طور پہ روزانہ کی بنیاد پر آپ جیسے ڈاکٹر صاحب جیسے جو صاحب کمال لوگ ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زین ایوب ہے ہمارے ساتھ۔ زین ایوب السلام علیکم، نارووال۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب، میری بیٹی اور اس کو 2019 سے جو ہے نا سائیکی کی دوائی کھا رہی ہے، بہت پریشانی اس طرح میری بیوی بھی ہے، اس کو 2005 سے یہی مسئلہ ہے۔
یہ دونوں باہر لگا دیجیے کہ ٹیلی فون کی آواز سب کو نہیں آ رہی. دونوں سائیکی کی دوائی چلتا ہے جی جناب ان کی. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دوبارہ فرمائیے گا. جناب میری بیوی کو 2005 سے سائیکی کا مسئلہ ہے. کس چیز کا مسئلہ ہے؟ سائیکی کا جناب کانوں میں جو ہے نا آوازیں آتی ہیں. اچھا اور سائیکی کا مسئلہ ہے. جی جی. اچھا. اور اسی طرح بیٹی ہے اس کو، وہ 21 سال اس کی عمر ہے، اس کو بھی یہی پرابلم جو ہے نا وہ بھی سائیکی کی دوائی اس کو 2019 سے چل رہی ہے. پڑھ رہی تھی، ٹھیک پڑھ رہی تھی، 9th میں جو ہے نا اسے یہ مسئلہ شروع ہوا اور میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے جو ہے دوائی جو ہے نا اس کو لکھ دی. وہ بیچ میں کچھ ٹھیک ہو گئی، پھر دوبارہ جو ہے نا وہ پرابلم ہو جاتی ہے اور مسلسل اس کی دوائی کوئی نہ کوئی بدل کے چل رہی ہے، لیکن وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا اس کا جو ہے. بیگم کا اور بیٹی کا نام کیا ہے؟ بیٹی کا نام جویریہ ہے اور بیگم کا رضیہ. رضیہ. اچھا اب آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی. ڈاکٹر صاحب ایک تو طبی مسائل ہے نا، کسی کو فزیکل پرابلم ہو، یہ جو سمٹم بتا رہے ہیں یہ شیزوفرینک قسم کے زیادہ لگ رہے ہیں کہ ان کو آوازیں سنائی دے رہی ہیں، کیا نفسیاتی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں؟ بالکل حل ہوتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب نے جملہ کہا ہے بالکل حل ہوتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں. واہ واہ. ٹھیک. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی بیگم صاحبہ کو بھی اور بیٹی کو بھی کہیے گا کہ آئندہ بڑوں کی دل سے عزت کریں، اور اگر کوئی ایسے بڑے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، وہ آپ کے محسن ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، وہ تو آپ کے ماں باپ ہیں، استاد ہیں، آپ کے کوئی بھی بڑے ہیں، محسن ہیں آپ کے، آئندہ ان کی دل سے عزت کریں، ادب کا خیال رکھیں، ان کی بات کمپلیٹ ہونے دیں، ان کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولیں، یہ خیال کر لیں. اور صبح دوپہر شام 7 دن سورہ رحمان کو سننا ہی ہے. اپنی باقی کسی قسم کی نفلی باتیں فی الحال وہ لوگ نہ کریں، اپنی فرض کو پورا کریں. فرض کو صرف کر لیں پورا، باقی نفلی باتیں کسی قسم کی تسبیحاں یا اس کام کے لیے کوئی اور علاج نہ کریں. آپ کی بیگم صاحبہ بہت زیادہ پڑھتی رہی ہیں، انہیں کہیں وہ روکیں، اور جو ان سے زیادہ جاننے والے ہیں ان کی دل سے عزت کریں. جن سے سبق لیا تھا انہیں کراس نہیں کرتے. جس وقت آپ ان سے آگے جاتے ہیں اور وہاں شور کرتے ہیں تو پھر کانوں میں شور بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سورہ رحمان کو 7 دن سننا ہے. اچھا میں نے اس کیمرے میں دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک. یہ بات جو ہے یہ بڑی اعلیٰ فرمائی کہ لوگوں کو جو ہے وہ عزت دینی ہے. میں جویریہ کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اپنے غصے کو قابو کرے. وہی بات. تو یہ جو اخلاق ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے نا، ڈاکٹر صاحب اس کو ذرا تھوڑا سا کھولیے گا. یہ اکراس دا بورڈ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ اکراس دا بورڈ سب کو معاف کر دیں. ایسا ہی ہے. رمضان کریم ہے نا، رمضان کریم آپ لوگ کہہ رہے ہیں 3 اشرے ہیں، رحمت کا، مغفرت کا، نجات کا، توبہ استغفار کا. اللہ سے معافیاں مانگی جا رہے ہیں اور خود لوگوں کو معاف نہیں کر رہے. آپ معاف کریں تاکہ معاف کر دیے جائے. معافیاں مانگ رہے ہیں، دو کو معاف نہیں کر رہے. شاہ صاحب کیا بات کی ہے. قرۃ العین ہے ہمارے ساتھ. قرۃ العین السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بلال صاحب بات کریں. جی بیٹا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے بیٹا. لائن ڈراپ ہو گئی. قرۃ العین کی فون جو ہے وہ ڈراپ ہوگی. وہ فون جو ہے وہ فوری طور پہ لینا پڑتا ہے. حضور اقدس اس پہ آپ مجھے جواب دیجیے. یہ قرآن لٹکانا جو ہے کیا اس کا کوئی استفادہ ہوگا، یا کوئی آیت لکھ کے لٹکانا، تعویذ بنا لینا، کوئی فائدہ ہوگا؟ اچھا بلال بھائی، میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں جو آپ نے پہلے فرمایا تھا نا، میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. دیکھیں، ایک ہے قرآن اللہ رب العزت نے نازل کیا اور اس کی آئیڈیل سچویشن ہے، مقصد ہے نا اس کا. اور بائی دا وے وہ مقصد جو ہے نا نزول قرآن کا یہ نہیں ہے. ٹھیک. اٹس اے پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے نا جی. ایک ہے کہ انسان اس دائرے میں داخل ہوا، اس کے بعد افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. پروردگار نے قرآن کو نازل کیا ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اور وہ تدبر جو ہے اس کے نتیجے میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. ٹھیک. یعنی صرف پر پڑھنا باعث ثواب ہے. وہ کہتے ہیں نا ٹاول گیلا بھی ہوگا تو منہ تو خوش کر ہی دے گا نا. صرف پر پڑھنا باعث، بلکہ ہمارے بچپن کی بات ہے، ہمارے بچپن کی باتیں وہ کہتے تھے کہ پڑھنے سے تو انگلی رکھ کے جو نا بسم اللہ بسم اللہ کرتے رہو، بسم اللہ کا ثواب ملے گا. اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا. لیکن کیا انسانیت کے لیے، پڑھے لکھے انسان کے لیے یہ بڑا مقصد نہیں ہے اس کا. مطلب اسی پر آ کر رک جائے یا اسی پر آ کر الجھے رہے، نہیں. یہ مقصد نہیں ہے. ہم نے جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے کہ نمبر 1 اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس پر غور و فکر کر کے عمل کرنا ہے. فقط عمل نہیں کرنا. کونوا لنا دعوت الصامتین. پھر عمل کر کے اس کا مبلغ بننا ہے انسانیت اور بشریت کے لیے. تو اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے جانا ہے. لیکن اگر ہم نے کسی ایک مقصد میں آ کے اس کو روک دیا، اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں.
جی اب ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو فرمایا وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، کہا قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ باوضو ہو، پاک و پاکیزہ ہو. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ چاہیے کہ جب کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اس کو معرفت پروردگار، شریعت کے احکامات، قرآن کی سمجھ بوجھ اور اس مقصد کی طرف پیکج ڈیل کے طور پر لے جائیں نا، نہ فقط یہ کہ وہ اس کو گولی دی کھاؤ جاؤ. ٹھیک ہونا تو یہ چاہیے کہ کہیں تم نے حتمن وضو کرنا ہے، وہ وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، وہ تیمم نہیں کر سکتے جبیرہ کر لو، حتی زخم کے اوپر بھی ہاتھ رکھ کے جناب جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کنڈیشن کو پورا کیا جا سکے. ٹھیک. پھر اسے کیا کہا جائے؟ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا کہ ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ڈسٹرکٹ نہیں، اسے کہیں کہ پہلے تم نے اچھے طریقے سے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، سمجھنے کے بعد سننا ہے. وہ مجبور ہے، وہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ ان کی بات پر عمل کرے گا. تو یہاں پر ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم کو، یعنی ہمیں تو یہ چاہیے کہ اس کو جو ہے نا وہ لے کر اس مقصد کے قریب کریں تاکہ جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پھر اس کا مبلغ بننے کی، نہ یہ کہ اس کا مقصد حل کر دیا گولی کھاؤ جاؤ. ٹھیک ہوگی. بعد میں قرۃ العین سے بات کریں. قرۃ العین جی السلام علیکم. معذرت کے ساتھ. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر بابا سے یہ پوچھنا تھا میں نے کہ ڈاکٹر بابا جیسے ہم جیسے دیوانے لوگ ہیں، آپ انہیں منع کرتے ہیں مطلب ذکر اذکار نہیں کریں، تو رمضان شریف کیسے گزاریں؟ ہم کیا ذکر پڑھیں اذکار رمضان نہ شریف کریں؟ میں؟ کیا عبادت کریں؟ کیا عبادت کریں؟ کیا نفسی عبادات کریں نہ کریں؟ رمضان المبارک میں کیسے گزاریں رمضان شریف؟ یہ میں سوال سمجھا نہیں ڈاکٹر صاحب کہ نہیں ہوگی نا، جو انہوں نے فرمایا تھا نا کہ نوافل نہیں پڑھنے آپ نے، جیسے نوافل چھوڑ دو. ڈاکٹر بابا حالانکہ انہوں نے خاص ایسا کنڈیشن نہیں میں کرنا، کہا ہے، خاص کہا پیشنٹ کے لیے کہا ہے. وہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی قرۃ العین بیٹا، آپ کو میرے پوری بات کو غور سے سنتے ہیں. جب تک آپ کے فرائض پورے نہیں ہوں گے، نوافل کہاں سے؟ آپ نوافل کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. بلکہ کئی صورتوں میں ایسے لوگ بتا سکتا ہوں جن کے ماتھوں پہ محراب اور بڑی داڑیاں اور اونچی آواز میں اذان اور قرات کرنے والے ہیں لیکن جہنمی ہیں. اللہ معاف. ٹھیک ہے. یہ ساری ماتھے پہ محراب، داڑھی، ساری شرائط ہیں، شمر کے پاس سبھی کچھ ہے لیکن جہنمی ہے. میں آج ہی کہتا ہوں جہنمی. نبی پاک بچا لے اس کو تو، یا مولا حسین بچا دے وہ اور بات ہے. اس کا فعل جو ہے اس سارے حلیے، اس ساری کرتوت کے ساتھ، اس ساری ذکر اذکار کے ساتھ جو اصل اس نے جس بات کو پہچاننا تھا وہ اسلام، محمد اور آل محمد تھی. ٹھیک ہے. اور ان کے پیار والے تھے. آل میں ان کو کہتا ہوں جو ان کے راستے پہ ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم جو تیرے راستے پہ ہوں گے، چاہے وہ تیری اولاد ہوں یا نہ ہوں، وہ تیری آل ہوگی. ان کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں. اور تو جو دعا کر رہا ہے کہ میری اولاد میں سے، تو جو تیرے راستے میں، اللہ نے یہ شرط لگا دی. آل کی یہ ڈیفینیشن ہے. اولاد بالکل ہے، اور وہ تو اولاد تھی سامنے، اولاد بھی اور آل بھی. وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ ذکر اذکار تو کرنے بیٹا کا نہیں. وہ جب ہم ذکر جو ہے اگر کر رہے ہیں اور اس پہ عمل نہیں ہے ہمارا، تو وہ ہمیں شیطان بناتا ہے. اگر وہ ہمارے میں عاجزی نہیں لاتا وہ عبادات، تو کئی لوگ، ڈاکٹر صاحب نے تو بات کھول دی بلال صاحب نے کہ نام سے جویریہ سے کہ غصہ کھاتی ہے وہ. تو میں کئی بار کہتا ہوں کہ بیٹا حرام کھانا چھوڑ دیں. ہم تو جی حرام نہیں کھاتے. ٹھیک ہے. میں نے نہیں، بیٹا کہیں شراب پی گئے ہو، کہیں سور کھا گئے، استغفر اللہ. میں کہیں بیٹا پھر غصہ کھا گئے ہو، ہاں وہ تو بہت کھاتی ہے یہ. تو میں ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات. ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں غصہ چھوڑ گیا ہوں. یہ جو آپ مثال دے دیتے ہیں سور کھاتی ہے، میں سور نہیں کھاتا. میں کہ یار نہیں کھاتے ہو گئے، ٹھیک ہے، غصہ تو ابھی بھی کھا رہے ہو. آہستہ آہستہ چینج ہو جاتے ہیں. میں کال اور لے لوں. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم اکرم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی اکرم بیٹا. ہاں جی سر، فیصلہ آباد تو عرض کر رہے ہو. جی جی. میں تو نا اپنا ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا، ڈاکٹر صاحب نا اپنا نا میرا نا نک بند ہوا، پیچھے جا کے گدوداں پھلیاں ہوئی. اچھا گدوداں پھلیاں ہوئی ہیں پچھلیاں. ہاں جی ہاں جی، میرا ناسا بند ہو گیا، پیچھے گدود پہ جا کے ہڈ پہ جا کے گدوداں پھلیاں. ٹھیک. ادھر ڈاکٹر نے دسیا، ہسپتال بھی دکھایا وا، کہتے میرا نا بائی پاس ہوا، کہتے آپریشن تیرا نہیں ہونا، دوائی کھا. وہ دوائیاں 3-4 مہینے کھانے ہو گیا اور کوئی فاقہ نہیں ہو رہا. اچھا. میں سنیا تو مطلب میں کیا بھی گزارش کر کے دیکھ لیے. اکرم بھائی ڈاکٹر صاحب دس دیں. وہ کہتے جی گدوداں پھلیاں ہوئی ہیں میرے نک دے پیچھے، تو میں بائی پاس کرا چکا تو ہن میں ایدی سرجری ڈاکٹر مینوں نہیں کرن دیندے. ایج فیکٹر ہو سکتا ہے، میڈیسنز دے رہے ہیں، میں کوئی فرق نہیں. اور بائی پاس کی وجہ سے ڈاکٹرز اس کو وہ رسک نہیں لے رہے. کچھ میڈیسن ایسی دینی بھی پڑتی ہے، رسک ہو سکتا ہے.
وہ نہیں دے رہے. تو آپ نے سورہ رحمان کو ہی 7 دن سننا ہے, یہ گدودیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کر لیں نا 7. جب آپ دیکھیں نا ایلوپیتھی کی لمٹ آ گئی, ڈاکٹری علاج بھی ہم ڈاکٹر ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں اس کا آپریشن کرنا, ٹھیک ہے, آپ نے دل کا آپریشن کرا لیا, تو آپ نے سورہ رحمان ہی کو سننا ہے, 3 بار اللہ کہہ کے پانی پینا ہے. اور جو میں دوسرے ذکر اذکار منع کئی بار کرتا ہوں, وہ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگ مختلف ذکر اذکار اللہ کے شروع کر چکے ہوتے ہیں, اور ان ذکر اذکار میں آپ یہ نہیں خیال کرتے کہ اس پہ میں نے عمل بھی کرنا ہے. آپ اس کے اگینسٹ کر رہے ہوتے ہیں. کئی بار آپ یا سخی ہو یا غنی ہو وہ سارا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, صاحب نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ دینے پہ تیار نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, وہ اقیم الصلاۃ پہ بہت زور ہوتا ہے, وہ آتوا الزکوٰۃ یاد ہی کسی کو نہیں ہے, لاکھوں بار درود پڑھ لی ہیں, تسبیحاں پڑھ لی ہیں, ٹھیک ہے, گھروں کے اندر الماریاں بھری ہوئی ہیں کپڑوں کی, ٹھیک ہے, میچنگ, ہر چیز میچنگ ہونی چاہیے, ٹھیک, اور جن کی کاپی کر کے روزے رکھ رہے ہیں, نفلی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے کبھی زکوٰۃ اس طرح دی ہی نہیں تھی, اس طرح وہ صاحب نصاب رہے ہی نہیں سرکار دو عالم. وہ تو روز سونے سے پہلے سارا گھر خالی کر دیتے تھے. کوئی 100 اونٹ گلے کے بھیج دے, تو میں نے تو نہیں سنا کہ انہوں نے 3 سال کے لیے سٹور کر لیے کہ چلیں اب ذرا یہ ایک چھوٹے سے وقفے پہ جانا, ایک چھوٹا سا وہ بھی ساتھ نہیں کر رہے ہوتے تو کریں گے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ذکر جو آپ کرتے ہیں اس پہ آپ عمل نہیں کرتے, اس سے کیا مراد ہے؟ ذکر کرنا اور پھر اس پہ عمل کرنا, اس سے مراد آپ کو بتاؤں گا. ایک وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. میرا نام عرشا ہے. علی بھائی سے میرا سوال ہے, روزے کی حالت میں ٹوتھ برش یا مسواک کرنے کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں صحیح بخاری میں موجود ہے, باقی کتابوں کے اندر بھی, کہ نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں مسواک کی ہے, اور آپ وضو سے پہلے مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے. اب ظاہر ہے جب مسواک کیے تو مسواک کا ذائقہ بھی منہ میں آتا ہے, تو یہ والا ذائقہ الاؤڈ ہے, لیکن اس ذائقے کو آپ حلق سے نیچے نہیں کر سکتے, آپ تھوکیں گے. اسی طریقے سے ٹوتھ پیسٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹوتھ برش سمپل کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹوتھ پیسٹ کا جو ذائقہ ہے, تو اس ذائقے کو آپ مسواک کے ذائقے کے اوپر قیاس کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ آپ نے حلق سے نیچے نہیں اتارا, تو آپ ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں. باقی یہ یاد رکھیے گا کہ جو روزہ دار کی منہ کی بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے, مشک و عنبر سے بڑھ کر محبوب ہے. تو وہ والا معاملہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بو رکھنی ہے جان بوجھ کے, کیونکہ عموماً گلا بھی انسان کا اسی وقت خراب ہوتا ہے. زیادہ تر جو لوگ رات کو سونے سے پہلے ٹوتھ پیسٹ نہیں کرتے, اب یہاں پہ سحری کے وقت لوگ کھانا کھاتے ہیں ہیوی ڈیوٹی قسم کا, اور نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کیے بغیر یا ٹوتھ برش کیے بغیر, تو پھر بیکٹیریاز کو موقع مل جاتا ہے آپ کے گلے کے اوپر حملہ کرنے کا, اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو مسواک بھی کریں, ٹوتھ برش بھی کر سکتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ بھی, حلق سے نیچے ذائقہ نہیں لے کے جائیں گے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان, اور میں ہوں بلال کتب, اور کیا خوبصورت سکینہ, ماشاء اللہ تعالیٰ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. وہ پوری کیفیت جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے. آج ابتدا جو ہے وہ ایک کہنا تو یہ چاہیے کہ غم کی خبر ہے, لیکن میں یوں نہیں کہوں گا. ایک ایسی خبر ہے جس کو دیکھ کے آج دل بڑا بھی ہوا ہے اور خون جوان بھی ہوا ہے, کہ ہمارے ہاں شہداء تو ہیں اور تاریخ میں ہمیشہ سے ہیں, لیکن کسی شہید کا باپ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ذرا غور کیجیے. ہمارے 2 بچے, ہمارے 2 بیٹے جو ہیں وہ شہید ہوئے. ایک لیفٹیننٹ کرنل ہیں جن کا نام سید کاشف علی ہے. سیدوں کی تاریخ شہادت سے بھری پڑی ہے, اس میں کون سی کوئی, میں کیا کہوں, اچنبے والی بات ہے کہ شہداء میں سیدوں نے اپنی جانیں دے دے کے تاریخ کو روشن کیا ہے. ملک کا نام روشن کیسے نہیں کریں گے. اور یہ جو والد جن کے آپ دیکھ رہے تھے, یہ کیپٹن احمد بدر کے والد تھے. اب دیکھیے اس قوم کو کیسے کوئی شکست دے سکتے ہیں. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, وہ جو فوجی سامنے میرا کھڑا سامنے سلوٹ کر رہا تھا اور وہ جو فلیگ دے رہا تھا, اس کے منہ سے نکلا آپ صبر کیجئے. باپ کہہ رہا ہے الحمدللہ, ایک ہی تھا, اللہ نے لے لیا, برے سے اچھا ہے نا. برا ہوتا تو میری آج اتنی عزت افزائی نہ کراتا, وہ تو جاتے ہوئے میری عزت افزائی کرا گیا. لیکن اس پہ ذرا غور کیجئے کہ پوری تاریخ لیجئے.
فرسٹ ورلڈ وار کی، سیکنڈ ورلڈ وار کی، تھرڈ پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. کسی جنگ میں، میں صرف دہشت گردی کی جنگ کی بات نہیں کر رہا، کسی جنگ میں اتنے آفیسرز شہید نہیں ہوئے جتنے پاکستان نے اپنے آفیسرز فرنٹ لائن پر دہشت گردی کی جنگ میں شہید کروائے ہیں. یہ بتاتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، یہ بتاتا ہے کہ لیڈرشپ واقعی فوج کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہے. لیڈرشپ واقعی کام کر رہی ہے، وہ لیڈ کر رہے ہیں، بیٹھ کے صرف انسٹرکشن نہیں دے رہے. سولجر تو ایک جو ہے وہ شہید ہوتا ہے، لیکن ایک فوجی جو ہے، ہمارے ہاں جرنیل بھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے یہاں بریگیڈیئر بھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے یہاں کرنل بھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے یہاں کپتان بھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے یہاں لیفٹیننٹ بھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے یہاں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھی شہید ہوئے ہیں. یہ سارے شہداء کے اوپر جو ایک صدر صاحب کا اور جو کندھا دیا اور چیف آف آرمی سٹاف نے، ان کا حافظ صاحب کا ایک بڑا خوبصورت بیان ہے، اور ہمارے چیف صاحب کا، صدر صاحب کا، اور ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کا بھی ایک بڑا خوبصورت بیان ہے. انہوں نے کہا ہم نے اپنے بیٹوں کو شہید کروا لیا ہے، لیکن یہ تعزیت ہم خاموشی سے نہیں کریں گے، یہ تعزیت خاموش نہیں ہوگی، ہم گھس کے ماریں گے، اور اس کا بدلہ جو ہے یہ با آواز بلند ہوگا. اور آپ انتظار کیجئے. اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد مرے نہیں ہیں، یہ دہشت گرد مرے ہیں، یہ مر رہے ہیں، اور یہ ہلاک ہونے والے جتنے بھی دہشت گرد ہیں نا، یہ جہنم رسید ہوتے رہیں گے اسی طرح. یہ جو ہمارے شہداء ہیں، یہ اپنے خون کے ساتھ پاکستان کا مستقبل اسی طرح روشن کرتے رہیں گے. ہماری ساری امت کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے پاکستان کی طرف سے، ہمارے چینل کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے، ہمارے علماء کی طرف سے جناب آپ کو سلام. میں اس باپ کا سوچ نہیں سکتا جو اکیلا بیٹا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا چلا گیا، جاتے ہوئے بھی عزت افزائی کر گیا، اور اس پہ جملہ جو کہہ رہا ہے، شکر الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. شہادت کے علاوہ یہ جملہ جو ہے کوئی باپ کہیں سے نہیں کہہ سکتا. خدا کی قسم. وہ دادے کا تعارف کروایا، اس نے اپنا تعارف کروایا، اپنے بیٹے کا تعارف کروایا، اور شکریہ ادا کر رہا ہے آپ کا، آپ نے بڑی عزت افزائی دی مجھے. بیٹا اس کا شہید ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں آپ نے بڑی عزت افزائی دی. یہ زندہ قوم ہے اور زندہ قوم رہے گی. یہ مسائل جو ہیں نا، یہ چھوٹے موٹے، یہ آتے رہیں گے، یہ جاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کیپٹن احمد بدر اور لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، اور آپ کو ہمارا سلام ہے، ساری قوم کا سلام ہے، ساری امہ کا سلام ہے، ان شہداء کا سلام ہے کربلا میں شہید ہوئے. حضور ہمارے انتہائی محترم مہمان آج ڈاکٹر جاوید احمد بھائی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کا تعارف آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہے ڈاکٹر صاحب کی. ڈاکٹر صاحب ہیں تو ایک میڈیکل ڈاکٹر، پروفیسر صاحب ہیں اور میڈیسن کے پروفیسر ہیں، اور جناب بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. میں بھی ان سے استفادہ لے چکا ہوں IBS کا. اور اس کے علاوہ لیکن ان کی شہرت جو ہے نا، وہ ان کی طب نہیں ہے، وہ ان کی روحانی طب جو ہے نا، وہ ان کی شہرت ہے. اور ان کے جو بابا جی ہیں ان کو میں بچپن سے جانتا ہوں، اور ان کا جو تعارف تھا وہ اشفاق صاحب نے کروایا تھا، اشفاق احمد صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. ہمارے ساتھ جناب سید ظہیر الحسن صاحب. ظہیر بھائی السلام علیکم. خیریت سے؟ اور ڈاکٹر صاحب ظہیر بھائی جو ہیں یہ امام حسین کے جو روضہ اقدس ہے وہاں کے خطیب ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ ویسی ایک روحانی جگہ ہو گئی، روحانی جگہ ہو گئی ہے، بلکہ میں پھر غلط جگہ پہ بیٹھا ہوں، ذرا نیچے ہونا چاہیے. تو ویسے ہی یہ سچ بات ہے، یہ سچ بات ہے، ممبر سے نیچے بیٹھنا چاہیے. جناب انتہائی محترم ڈاکٹر پیر طارق شریف صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. حضور آپ سے اجازت ہے، آپ سے ابتدا کرتا ہوں. حضور ہدیتاً یہ پیش کر رہا ہوں، صحابہ جو تھے وہ مدینے سے نکلے، کسی کام سے گئے ہوئے تھے، قبیلے سے ملے، تو قبیلے والے وہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے وہ تواضع نہیں کی جو کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری تواضع ہوگی اور رکھ رکھاؤ ہوگا، وہ نہیں کی. تو ان کے دل میں ایک بحیثیت انسان ایک بات آئی کہ وہ خاطر نہیں ہوئی، ہم صحابہ ہیں اور ہم یہاں آئے ہیں. تو جب واپس آنے لگے تو اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا جو سردار تھا، اس سردار کو ایک بچھو نے ڈنگ لیا پاؤں پہ. تو جب وہ ڈنگ لیا تو ان کے پاس کوئی ڈاکٹر صاحب تو تھے نہیں، تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی علاج ہے؟ ہاں. اب یہ جو ساری بات ہو رہی تھی اس وقت، ان میں سے صحابہ نے سورہ فاتحہ کا دم کیا ان کے اوپر. دم کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. جب واپس آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتائی گئی کہ جناب ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. تو جب وہ دم کر کے ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے یہ نہیں صرف کہا کہ ہم نے اللہ واسطے چھوڑ دیا بس ٹھیک ہے، لیکن
انہوں نے کہا کہ جناب اس کے عوض آپ نے ہمیں اتنی چیزیں دینی، اور وہ بکریاں جو تھیں وہ لے کر آئے وہاں پہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ وہ کیونکہ دم تمہیں میں نے سکھایا ہے تو ان بکریوں میں میرا بھی حصہ ہے. اس سے بہت سے کانسیپٹ جو ہے نا یہ کلیئر ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ پر آؤں، میں سب سے پہلے اپنی شیف جو ہے طیبہ الطاف، ان کا تعارف کروا دوں. طیبہ تعارف کی بات تو نہیں ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ طیبہ ہمارے گھر نا روز ایک پھڈا ہوتا ہے. جی. وہ پھڈا ہی ہوتا ہے کہ آج کیا پکانا ہے اور اس پہ جتنے مرضی مشورے لے لیں سارے ناکافی ہوتے ہیں. آپ روز سوچ کے آتی ہیں کیا پکانے، اس میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ نہیں، دقت اس لیے نہیں ہوتی، بلکہ میں اس کا ایک سلوشن سب ویورز کو، آپ سب کو بتانا چاہوں گی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سارے فیملی ممبرز کی چوائس جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ویکلی مینیو پلان کر لیں. اچھا. وہ جب مینیو پلان ہوگا نا تو ڈیفینیٹلی جو آپ کا لاسٹ ڈے رہتا ہے اس پہ آپ پھر نیکسٹ ڈے کا مینیو پلان کر لیں تو کبھی بھی آپ کو دقت نہیں ہوگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے، اور ایون کہ اس میں پھر پرچیزنگ کے لیے بھی پرابلم نہیں ہوتی کہ آپ نے جو ہے بچے گھر میں زیادہ ہو تو انہوں نے 7 دن سٹے ہی کھانا ہوتا ہے ایسے ہی تو کسی اور بات پہ اس کے لیے بھی حل ہے. اس کے لیے ہے کہ آپ ہاف ڈن کر کے ان کو رکھ لیں. کوئی بچہ جو زیادہ ضدی ہے اس کے لیے آپ بنا لیں. ادروائز جو ہے میرے خیال میں ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی ایک ایسا ہوتا ہے تو وہ آپ مینیو پلان کر لیں. آج کیا پکا رہی ہیں آپ؟ آج ہم بنا رہے ہیں چکن حلیم، جس میں سبروسو کا میں بون لیس. چکن کی حلیم؟ جی چکن کی. واہ. اور سبروسو کا اس میں چکن یوز کر رہی ہوں بون لیس. اچھا. اور اس کے ساتھ ہم دہی پھلکیاں بنا رہے ہیں. اور تھرڈ ہم بنا رہے ہیں کیونکہ اسٹرابری سیزن میں ہے تو میری کوشش ہے کہ اس کو ہم زیادہ یوٹیلائز کریں، تو ہم آج اسٹرابری کا جوس بنا رہے ہیں. اچھا، حلیم کے اندر گندم ڈالیں گی یا اوٹ ڈالیں گی؟ نہیں، دونوں چیزیں ڈل رہی ہیں. ہم جو کا بھی استعمال کر رہے ہیں، گندم کا بھی استعمال کر رہے ہیں اور اس میں ڈالے ہیں. اگر کچھ لوگ گندم سے الرجک ہوتے ہیں، اگر وہ گندم نہ ڈالیں تو کیا ڈالا جا سکتا ہے؟ پھر اس میں یہ ہے نا کہ مطلب آپ دلیا یوز کر لیں، گندم کا نہ کریں. آپ دوسرا جو ہے وہ جو کا استعمال کر لیں. ضروری نہیں ہے گندم، کیونکہ ہم چنے کی دال اور باقی جو چیزیں ہیں اس سے اس کو کور کر لیتے ہیں. اگر آپ گرائنڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ سوری، گرائنڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اچھی طرح اس کو گھوٹ لیتے ہیں نا تو پھر میرا نہیں خیال. دوسرا اس میں ایک ضروری ٹپ جو میں دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ چکن کی جو بوٹیاں ہیں نا، یا اگر آپ بیف یوز کر رہے ہیں کوئی بھی وٹ ایور، تو اس کی جو بوٹی کا آپ نے پورشن رکھنا ہے وہ بڑا رکھنا ہے. جتنا آپ بڑا رکھیں گے اتنے وہ ریشے اس کے جو ہے نا وہ بڑے آئیں گے. اگر آپ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ڈال دیں گے اٹھاتے ہوئے مزہ، ہاں بالکل وہ ریشے دار حلیم ہوگی. کیا بات، کیا بات ہے. ویسا یہ جو میں نے حدیث ہدیہ کی، اب اس کا تعلق جو ہے نا وہ مذہب سے کہیں، الہام سے کہیں، تصوف سے کہیں، میٹا فزکس سے کہیں، کسی سے کہہ سکتے ہیں، سائنس سے نہیں کہہ سکتے. یہ ٹوٹلی اگینسٹ ہے، اگینسٹ اینی لاجیکل یا سائنٹیفک بات کہ زہر بچھو نے دیا ہے اور وہ پاؤں کے سوجنے کا بھی وہاں پہ ذکر ہے. وہ پاؤں سوجا بھی ہے، وہ ٹھیک بھی ہو گیا ہے. آپ اس ساری بات کا تجزیہ کیسے کریں گے کہ سائنٹیفک تو یہ ہے ہی نہیں؟ ہم کہتے ہیں ہر چیز سائنس سے سمجھیں گے. سائنس جو ہے مسلسل ایوالو کر رہی ہے اور سائنس بھی اس کو اگر مان گئی اور اس نے اس کی فزیکل بیسس نکال لی تو پھر تو آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا یہ سائنس ہے. تو سائنس سے اسے تھوڑا سا ریلیٹ کر دیتا ہوں. جی. دم آپ کہہ رہے تھے. جی. دم کہتے ہیں سانس کو. سانس. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے پاس اگر پیشنٹ بیسک لائف سپورٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر اچانک کوئی بندہ یہاں کولیپس کر جاتا ہے، میں ہی ڈاکٹر ہوں اور یہاں تو کسی کوئی سرنج بھی نہیں ہے، سوئی نہیں ہے، دھاگا نہیں ہے، اس کا دل رک گیا ہے تو میں نے اسے لٹا کے اس کا ہارٹ پمپ کرنا ہے جب تک ایمبولینس نہیں آتی ہے، اور میں نے اس کو ماؤتھ ٹو ماؤتھ یا لپ ٹو لپ سانس بھی دینا ہے. ٹھیک. اب میرا وہ سانس ناک پکڑا اور اس کے ہونٹوں سے سانس لگایا. ٹھیک ہے. اب میں جب اپنا سانس لیتا ہوں تو اس میں سے آکسیجن نکال لیتا ہوں، جب باہر نکالتا ہوں تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوتی ہے، لیکن میرا وہ استعمال شدہ سانس بھی اس بیچارے کے کام آ سکتا ہے، اس میں ابھی بھی آکسیجن ہوتی ہے تو میں وہ سانس بھی اسے دیتا ہوں. تو جب کوئی اللہ والا یا کوئی طبیب روحانی یا جسمانی وہ آپ کو وقت دیتا ہے، وہ آپ کو وقت دے، ٹھیک ہے. آپ ایک دن کے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، اسے کچھ سمجھ ہے اس کی، ٹھیک، اسے کچھ تو ہوتا ہوگا نا، وہ آواز کی لہریں اس کے اندر جاتی ہیں اور کوئی تبدیلی لاتی ہیں جو وقت پہ اپنا رنگ دکھاتی ہے. کیا بات، کوئی تو بات ہوگی. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ان پہ تو انہوں نے اپنا وقت دیا، اور قرآن کا جو ہے ان کے اوپر جو شعائیں تھیں جو ہم کہتے ہیں گیما ریز، ہم گیما نائف سے آپریٹ کر رہے ہیں، وہ نظر نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایسے انسان سے ملوا سکتا ہوں کہ آپ ان کی نبض پہ ہاتھ رکھیں
اپنے دل میں زبان نہیں ہلائیں گے آپ, ہونٹ نہیں ہلائیں گے, اور اپنی مرضی سے وہ آرام سے بیٹھے رہیں. آپ 2 سیکنڈ ٹھہر کے یا 10 سیکنڈ ٹھہر کے آپ اپنے دل میں اللہ کہیے گا, دل میں, زبان سے نہیں بولے آپ, تو وہ جھٹکا لگے گا اس کو جھٹکا لگے گا. میرے ایکسپیرینس میں یہ ہے, یہ بندہ زندہ ہے, اور ایک نہیں, ایک سے زیادہ بھی ہیں. تو اب اس کو سائنس جو ہے اس کو ماننا پڑتا ہے. سائنس نہیں کہتی ہم نہیں مانیں گے, سائنس اب اس کی جستجو میں لگ جائے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ خیال کی بھی لہر ہے, اور وہ لہر بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے, اور پھر آگے اس بندے پہ جا رہی ہے. اور اگر یہ اچھا سینسر ہے, یہ مردہ دل نہیں ہے, یہ حساس ہے, تو اس نے اس کو فیل کر لیا, اس ہلکی سی خفیف سی لہر کو بھی. اس لہر کو, خیال کی لہر کو اب آپ گیما نائف بنائیں گے, گیما ریز بنائیں گے, وہ میڈیکل سائنس بعد میں نام رکھ لے گی. یہ میڈیکل سائنس نے ڈیفائن کر لیا ہے کلرڈ ایم آر آئی کے ساتھ, کہ آپ کو آنکھیں بند کر کے ایم آر آئی مشین میں بند ہیں, آپ کا لائیو ایم آر آئی ہو رہا ہے. آپ کے ناک کے پاس خوشبو لائی جاتی ہے, بدبو لائی جاتی ہے, آپ کے کان کے پاس اچھا نام اللہ کا نام لیا جاتا ہے, برا نام لیا, آپ کے پیارے کا نام لیا جاتا ہے, آپ کے دشمن کا نام لیا جاتا ہے. تو آپ کے برین کے کس حصے میں فورن ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس سے کون سے کیمیکلز جنریٹ ہوتے ہیں, آپ اس کے پاس فوحش فلم کی آوازیں نکالتے ہیں تو کون سے کیمیکلز, کون سی لبیڈو کس چیز کی بڑھتی ہے, وہ سارا اب ان کو پتہ ہے. وہ ہم سے 50 60 100 سال آگے ہیں, اور اس کو وہ ویوز کے ذریعے ہی پچھلے کچھ سالوں سے, اب اگر غزہ میں جو مرضی ہو رہا ہے, ہم سارے کے سارے بے ہوش ہیں. ہم سارے بے ہوش ہیں نا, کیونکہ ہمارے وہ والے جو سینسر تھے ان کے, چونکہ یہ بھی اللہ نے رکھا ہے نا کہ میں نے, آپ نے مجھے اچھی بات کہی, میں نے اس پہ ایک رسپانس دینا ہے. انہوں نے اچھا کلام پڑھا, میرا دل کیا میں پورا بٹوا ہی نکال دوں, بے شک, ٹھیک ہے, بعد میں گھر جانے کا کرایہ تو پھر مانگ رہا ہوں اب آپ سے. تو میں نے بیلنس ریئیکشن دینا نا, تو بیلنس میں میرے اندر ہی ایگونسٹ بھی ہے اور انٹیگونسٹ بھی ہے. انہی ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے نیگیٹو فیڈ بیک بھی واپس ہے. کیا بات, غصے کو بھی کنٹرول کرنے والے اور پیار کو کنٹرول کرنے والے بھی, دونوں کے ہیں نا کاؤنٹر کرنے والے. ڈاکٹر صاحب اگر جی آپ بتائیں. اب آپ کو ایسا انجیکٹ کر دیا گیا ویوز کے ساتھ کہ آپ بے حص ہے پوری قوم یا پوری دنیا ہی. چند لوگ پوری امہ اسلام, ساری امہ نہیں جی, پوری انسانیت. میں انسانوں کو ہی امہ کہتا ہوں, سارے انسان ہی رحمت للعالمین ہے نا, تو ساری امہ ہی سو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیوں سو گئی ہے, کسی نے سلا دی ہے, بے حص کر دی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا کاؤنٹر ریئیکشن کا بات. آپ کی دانش میں اگر دم پڑھ کے کیا جائے تو اثر ہو سکتا ہے, آواز ہے نا, ساؤنڈ ہے, پڑھنے سے بھی ہو رہا ہے. اگر نہ پڑھا جائے تو اثر ہو سکتا ہے, کیونکہ خیال بھی, آپ کا خیال بھی افیکٹ کر رہا ہے. آپ کی نظر کیا ہوتی ہے, آپ کی نظر لگ جاتی ہے نا کسی کو اچھی یا بری, آپ بولتے تو کچھ نہیں ہے, لیکن ہٹ کرتی ہے نا اس کو. ٹھیک ہے, اور آپ کے پیارے کو بھی کر جاتی ہے, اچھی بھی اور بری بھی. تو سارا کھیل ہی خیال کا ہے. اللہ نے خیال دیکھنا ہے نا. کیا جملہ بولا ڈاکٹر صاحب نے, کہتے سارا کھیل ہی خیال کا ہے. سارا کھیل خیال کا ہے. اللہ نے آپ کے جیسا مجھ سے گمان کرو گے میں ویسا ہی پلٹوں گا. بالکل, کیا بات ہے, کیا بات ہے حضرت. اس پہ پہلے تو جو بھی آپ فرمانا چاہیں, لیکن کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے ذکر میں یہ تاثیر رکھی ہے, اللہ نے رکھی ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. بلال بھائی اگر اجازت دیں, جیسے آپ نے کہا کہ جو بھی آپ کہنا چاہیں, تو سب سے پہلے تو میں خانوادہ شہداء کو تعزیت اور تبریک عرض کرنا چاہتا ہوں. بے شک, کیا بات. شہداء جو ہیں, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. قوم کے لیے حیات ہی در حقیقت خون شہداء ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, خدا خریدار ہیں جانوں کا. تو یہ تو وہ جان ہوتی ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے, اور اللہ رب العزت نے تو اس حد تک شہداء کا جو درجہ بلند کیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں اور یقیناً وطن کی حفاظت میں مرنے والا, مردہ نہ کہو, خدا کے مردہ نہ کہو. پھر کہا کہ گمان بھی نہ کرو, گمان بھی نہ کرو, حتیٰ یہاں تک اس کو تم اس بات کا گمان کر بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسے زندہ, وہ زندہ ہیں اور خدا کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں. حیات ان کی جو ہے وہ ہمارے درک سے باہر. اور تیسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا, جو آپ نے فرمایا واقعاً اپریشیٹ کرتے ہیں کہ سید ہیں اور ان کی تاریخ بھری پڑی, ان کا حق بنتا ہے, اس لیے کہ ہماری جد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب شب ہجرت رسول خدا نے آ کر فرمایا نا کہ یا علی آج کی رات میرے بستر پر سو جائیے اور میں ہجرت کروں گا, اور آپ نے مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے میں آ کر مجھ سے ملنا ہے, تو مولا کائنات نے صرف ایک سوال کیا تھا, یا رسول اللہ کہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں. تو فوراً جو ہے
مولا کائنات نے سجدہ شکر میں سر ادا رکھا کیا اور کہا تھا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے منتخب کیا. تو یقیناً یہ شکر کی بات ہے کہ اگر کسی کی جان کو قبول کر لیا جائے. تو ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں اور تعزیت اور اس کے بعد تبریک. اب آتا ہوں آپ کے موضوع کی طرف. دیکھیں بلابل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک جو ہے نا وہ جرنلی بات جو ہے نا وہ جیسے جیسے علم ترقی کرتا جا رہا ہے ہم ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. یہ میں ایک اناؤنسمنٹ چھوٹی سی کر دوں کہ ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے لکھا ہوگا, آپ اس نمبر پہ فون کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر جاوید احمد جو ہیں وہ دم کے ساتھ جو علاج کرتے ہیں, آپ ان سے ان کا ذکر خود بھی لے سکتے ہیں, ان سے تسبیح لے سکتے ہیں, جو بھی مشورہ لینا چاہے لے سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر نیچے چل رہا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے جیسے علم ترقی کرتا جا رہا ہے نا تو چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں, انویڈ نہیں ہو رہی. ٹھیک, کوئی نئی چیز نہیں ہے, موجود ہے. میں مثال دیتا ہوں, یہ فون میرے پاس ہے اور آپ کے پاس بھی یہ سارے, یہ کیسے آپریٹ ہو رہا ہے؟ ویوز ہیں جس سے جو ہے نا آپریٹ ہوتا ہے, لیکن کیا ہم اس کو دیکھ پا رہے؟ نہیں دیکھ پا رہے. کچھ آلات ہیں جو آج موجود ہیں اور کچھ زمانہ ایسا ہے کہ جو دیکھا جا سکے گا, وہی کتنا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے 1400 سال پہلے بھی جو ہے اس زمانے کے لوگوں کو حساب سے چیزوں کو واضح کر دیا گیا. اب علم نے آ کر اس کو ڈسکور کرنا ہے. مثال کے طور پر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, قرآن متقین کے لیے باعث ہدایت ہے. لیکن اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ھدی للناس, یہ انسانیت کے لیے باعث ہدایت ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ بھئی یہ متقین اور یہ انسانیت, اس میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ انسانوں کے لیے, یہ متقین کے لیے؟ چونکہ متقین ایک ایڈیشنل شرط بن گئی نا, ھدی للمتقین. تو یہاں پر آ کر میں اکثر اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ بھائی اللہ رب العزت نے سیٹلائٹ کے سگنل کی طرح قرآن کو انسانیت پر نازل کیا ہے, لیکن جس کے پاس تقوی کا رسیور ہوگا وہ سگنل ریسیو کر پائے گا اور پھر اس سے ہدایت حاصل کرے گا. اب اسی طریقے سے اگر ہم سورہ رحمان کے متعلق دیکھتے ہیں, دم کی بات ہو رہی ہے, تو سورہ رحمان کے متعلق آئمہ علیہ السلام نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افادیت میں لکھا ہوا, پڑھ کر اس کو دم کر دیں یا لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں یا پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیں یا اس کی تلاوت جو ہے نا کریں. مطلب بہت ساری جو ہے نا وہ اس کی خاصیت کو بیان کیا گیا ہے. اب کیا اس کے اثرات فقط روحانی ہیں یا جسمانی ہیں؟ جب علم ترقی کرتا ہے تو پھر جا کر پتہ چلتا ہے کہ فقط روحانی نہیں ہے. مثال کے طور پر سورہ رحمان, سورہ یاسین کب پڑھتے ہیں؟ مردوں کے لیے, جب کسی کی ہم نے روح کو احسال کرنا ہو تو اس کے لیے جو ہے پڑھا جاتا ہے. اچھا, اب یہ جو آیات قرآنی ہیں جب انسان پڑھتا ہے فقط آخرت کے لیے نہیں ہے, حتیٰ دعا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب آپ خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں, الہی و ربی ایک جملہ ہے, الہی و ربی, اے میرے اللہ اور اے میرے رب. کہا جو ہی آپ نے یہ کہا کہاں پر بیٹھ کر کہا؟ زمین پہ بیٹھ کے کہا نا, الہی و ربی. ٹھیک, کہا جب آپ نے کہا نا الہی و ربی, اور اگر اللہ کی طرف سے آواز آ گئی نا لبیک یا عبدی, اب یہاں پر نہیں ہے, اب روحانی طور پر خدا کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ گئے ہیں. اب آپ کا روحانی رتبہ جو ہے نا اتنا ہو گیا, دعا کرنے والے میں اور نہ کرنے والے میں فرق کیا ہے کہ یہ زمین پر بیٹھا ہوا چھوٹی چھوٹی مشکلات کو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے, مہینے کے بعد بجلی کا بل دینا ہے, مہنگائی بڑی ہو گئی ہے, اور یہ جینوئن مشکلات ہیں. لیکن جب وہ یہاں سے روحانی طور پر اٹھ کر وہاں پر چلے گیا تو وہاں سے جب نیچے دیکھے گا تو مشکل ہے لیکن اس کو بڑی معمولی سی نظر آتی ہے. تو اسی لیے جو ہے نا دعاؤں کو الدعاء صلاح المومن کہا گیا ہے. اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت. ایک لائیو کال آئی آپ کی بات سنتے ہوئے. جی السلام علیکم بیٹا. بابا ایک کر دیکھ, میں لاہور میں دعا میں شریک ہو سکتا ہوں سکھر سے؟ کس کی دعا میں؟ ڈاکٹر جاوید صاحب کی. بالکل شامل ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں شامل ہو سکتے؟ بالکل شامل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہاں شامل ہوں؟ وہاں میں سکھر سندھ میں رہتا ہوں. تو آپ لاہور تشریف لے آئیں گے؟ جی ہاں, کوئی بات, ریلوے میں پاس مل جائے گی. آپ لائیو میں ہی, جب وہ لائیو ہو رہا ہوتا ہے تو آپ گھر بیٹھے شامل ہو سکتے ہیں. جاوید صاحب کا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے, یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا تعلق ہے. میں طریقہ بتا دوں گا, لیکن ایک محبت ہے وہاں پہ ملنے کی. تو حضور پھر تو آپ ضرور تشریف لائیں نا. اللہ آپ کو خوش رکھے. بابا کا فیض عام ہو جام قلندر بابا کا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. معافی چاہتا ہوں آپ کی بات ٹوکی تھی. جی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا اپنی جگہ پر موجود ہیں, اس کی تاثیرات جو ہے نا وہ موجود ہیں, سسٹم اور نظام موجود ہے. نمبر ایک, اس کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, وہاں سے جا کر جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سگنل کیسے جاتا ہے, کیسے افیکٹ کرتا ہے ریسیور اینڈ پر. ریسیور جو ہے نا وہ سگنل اس کا ٹھیک پکڑ سکتا ہے یا اس کے اندر وائرس آیا ہوا اس کو وائرس کو دور کرنا, یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. لیکن
ایک بات جو ہے نا جس کا خیال رکھا جانا چاہیے جو افراط و تفرید کے زمرے میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے اوریجنل چیز جی، اور ایک ہوتا ہے اس کا مس یوز. کبھی بھی جو ہے اوریجنل چیز پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. اعتراض ہمیشہ ہوتا ہے اس کے مس یوز کے اوپر بالکل کہ کیا یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے. ایک آئی فون ہے جس کی قیمت $1300 ہے اور اسی کی کاپی جو ہے نا بیچتے ہیں $200 کی. اب وہ کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو خراب کرے گا. تو یہاں بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کر تمام تر جوانب کو سامنے رکھتے ہوئے تجزیہ و تحلیل کر کے قوم کے سامنے پیش اس طرح سے کریں کہ اویئرنیس ہو, تاکہ اس کو پتہ ہو. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے مطابق جو یہ کہہ رہا ہے وہ ہے بھی یا نہیں. ویلا ہر کوئی چھو چھو کر کے جو ہے وہ اپنی دکان چلا سکتا ہے. ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, اور یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ وہ اوریجنل ہے یا کاپی ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا, یہ واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بات کرتے ہیں. جناب ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آئیے. السلام علیکم, میرا نام تہذیبہ سرور ہے اور میرا یہ علی بھائی سے سوال ہے کہ اگر کسی نے پاکستان اور ہندوستان میں روزے رکھے لیکن اس دوران وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب چلا گیا, تو اس طرح اس نے کل 28 روزے پائے, تو باقی کے 2 روزے اس کے معاف ہو جائیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل رکھنے ہوں گے, کیونکہ قرآن میں آیا کہ روزوں کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہے, اور گنتی 29 یا 30 ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور وائس ورثہ بھی کر لیں کہ ایک بندہ سعودیہ سے آیا اور سعودیہ میں ایک دن پہلے روزے سٹارٹ ہو گئے, اب پاکستان عید کے لیے آیا اور وہاں اس نے 30 روزے پورے کر لیے. یہاں آیا پاکستان میں 30واں روزہ تھا, اس کا 31واں بن رہا ہے. اب وہ 31واں روزہ نہیں رکھے گا, کیونکہ گنتی بخاری مسلم میں آیا کہ چاند کا مہینہ یا 29 کا ہے 30 کا, 30 کی گنتی پوری ہوگی. البتہ جو یہ والا روزہ یہاں پہ لوگوں نے رکھا ہے اس دوران وہ لوگوں کے سامنے اعلانیہ کھائے پیے گا نہیں, ہاں علیحدہ سے کھا پی سکتا ہے. عید بھی نہیں کرے گا, عید ان کے ساتھ ہی کرے گا. تو یہ حج اور عمرے والا جو معاملہ, جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں گنتی انہوں نے ضرور پوری کرنی ہے, وہ بقیہ کے دنوں کے اندر اپنی قضا دے دیں گے روزوں کی.